بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا، طالبان کا ایران بھارت کو کرارا جواب۔ افغانستان کے مسئلے پر پاکستان سے مسلسل رابطے میں ہے امریکی محکمہ خارجہ۔ شمالی کوریا کا ٹرین کے ذریعے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ افغان طالبان قیادت کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں، ملا عبدالغنی برادر۔ طالبان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ 2 ہفتے تک کابل میں داخل نہیں ہوں گے زلمے خلیلزاد۔ اسپیس ایکس کا خلائی جہاز عام شہریوں کو لے کر خلا میں روانہ۔ غیر معمولی حالات، تائیوان کے لڑاکا طیاروں کی موٹر وے پر ہنگامی لینڈنگ۔ ایران اور افغانستان کے درمیان رابطے بحال، کمرشل پروازوں کا آغاز۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین نے ایران کو 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ پنجشیر میں لڑائی کے دوران پاکستانی فوج سے کوئی مدد نہیں لی۔ ایران اور بھارت منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ایرانی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ترجمان طالبان سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ 20 سال ہم نے اکیلے امریکہ اور نیٹو افواج کا تنہا مقابلہ کیا، تو کیا آج ہم ایک صوبے کے لیے غیر ملکی افواج کی مدد لیں گے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی غیر ملکی افواج کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ماضی میں بھی ہم اکیلے ہی لڑے اور آج بھی ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ خواتین کو اسلامی اقدار کے اندر رہتے ہوئے کام اور پڑھائی کی اجازت دیں گے، تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق دیے جائیں گے اور کسی افغان شہری سے امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمیں کسی بھی ملک سے فوجی امداد نہیں چاہیے۔ ہم نے 20 سال تک ایک سپر پاور اور اس کے جدید ہتھیاروں کا تنہا مقابلہ کیا، اور اگر آئندہ بھی کسی نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو سخت جواب دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ 20 سال کی طویل جنگ کے بعد افغانستان سے نکل گیا، جس کے بعد خطے کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ افغانستان کے مسئلے پر پاکستان سے مسلسل رابطے میں ہے۔ نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ کے دوران تفصیلاً بات کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی رہنماؤں اور ہم منصبوں کے ساتھ رابطہ جاری ہے۔ پاکستان کے نمائندے گزشتہ ہفتے جرمنی میں بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ افغانستان سے گزشتہ 20 برس کے حاصل کردہ فوائد ضائع نہیں ہونے چاہیے، خصوصاً افغان خواتین، لڑکیوں کی تعلیم اور اقلیتوں کے حقوق متاثر نہ ہوں، اور افغانستان سے حاصل کردہ فوائد کا تحفظ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ ترجمان امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کی بھی طالبان سے وہی توقعات ہیں جو عالمی دنیا اور امریکہ کی ہیں۔ توقعات میں افغانستان سے نکلنے والوں کے لیے محفوظ راہداری بھی شامل ہے۔ نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ پاکستان اور خطے کے دوسرے ممالک کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیانات اور وعدوں پر قائم رہیں۔ وعدوں میں افغان عوام کی معاونت بھی شامل ہے، جبکہ رابطوں میں افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی ذکر ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا نے ٹرین کے ذریعے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میزائل کو شمالی کوریا کے مشرقی بندرگاہ کے قریب چلتی ہوئی ٹرین سے داغا گیا۔ ٹرین لانچ میزائل نیا نظام ہے جو حملہ آور دشمن کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی جانب سے داغے گئے میزائل ایک نئے ریلوے سے چلنے والے میزائل سسٹم کی آزمائش ہیں کہ جو کسی بھی طاقت کے خلاف ممکنہ جوابی کارروائی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ شمالی کورین حکام کے مطابق میزائل نے مشرقی ساحل سے 800 کلومیٹر دور سمندر میں ایک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ جنوبی کوریا اور جاپانی حکام نے گزشتہ روز کہا تھا کہ انہیں شمالی کوریا کی جانب سے کیے گئے 2 بیلسٹک میزائلوں کے تجربے کا پتہ چلا ہے۔ اس سے چند دن پہلے ہی اس نے ایک
क्रूज मिसाइल का भी तजर्बा किया था, जिसके बारे में तजिया कारों का कहना था कि एटमी सलाहियत हो सकती है, जबकि शुमाली कोरिया ने मिसाइल की लॉन्चिंग इस दिन की जब जनूबी कोरिया ने सबमरीन से मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। शुमाली कोरिया एटमी हथियारों के बगैर ऐसा निजाम तैयार करने वाला पहला मुल्क बन गया। याद रहे कि जापान के वजीर आजम ने मिसाइल लॉन्च को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए कहा है कि इससे खित्ते का अमन और सलामती खतरे में पड़ सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से मुतसादम हैं, जिनका मकसद शुमाली कोरिया की जोहरी कार्रवाइयों को रोकना है। याद रहे कि रवां हफ्ते के आगाज पर शुमाली कोरिया ने तवील फासले तक मार करने वाले एक क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया था, जो कि जापान के बड़े हिस्से को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान की हुकूमती अमूर संभालने के चंद रोज बाद ही तालिबान के दो ग्रुपों के आपस में इख्तलाफात की खबरें गर्दिश करने लगी थी। ताहम नायब वज़ीर आज़म अफगान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इन तमाम खबरों की तरदीद कर दी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का कहना है कि सदारती महल में तसादम से मुतल्लिक बातें बेबुनियाद हैं। अफगान तालिबान क़यादत के दरमियान किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हक्कानी नेटवर्क के अरकान में कोई इख्तलाफ नहीं। दूसरी जानिब अंस हक्कानी का कहना था कि अफगान तालिबान की क़यादत में इख्तलाफ की खबरें दुश्मन का प्रोपेगेंडा है। रहनुमा हक्कानी नेटवर्क के मुताबिक अफगान तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हमेशा जारी रहता है। मुस्तकबिल में भी अफगान अवाम इस तरह की खबरों पर कान न धरें। हम कुर्सी और ओहदे नहीं, अकीदे के लिए लड़ रहे हैं। अंस हक्कानी ने मजीद कहा है कि हम चाहते तो किसी भी हुकूमत में कुर्सी मिल सकती थी, लेकिन हम अकीदे से जुड़े हैं जो किसी भी लालच से पाक है। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC की पश्तो सर्विस ने दावा किया था कि चंद रोज कबल सदारती महल में नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और खलील हक्कानी के दरमियान झगड़ा हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी मुज़ाकरात कार ज़ल्मे खलीज़ाद का कहना है कि तालिबान के साथ मुआहिदा था कि वो 2 हफ्ते तक काबुल में दाखिल नहीं होंगे। अमरीका के नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीज़ाद ने गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू में कहा है कि 14 अगस्त को अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहिदा हुआ था कि वो काबुल में दाखिल नहीं होंगे। ज़ल्मे खलीज़ाद का कहना था कि इस मुआहिदे के दौरान इक़्तिदार की मुंतकिली अमल में आनी थी, लेकिन अशरफ गनी के अचानक जाने से तालिबान के साथ मुआहिदा टूट गया। अशरफ गनी के मुल्क से निकल जाने के बाद यह मंसूबा नाकाम हुआ। उनका कहना था कि अशरफ गनी के निकल जाने से मुल्क में अमन व अमान का मसला हुआ। तालिबान ने अशरफ गनी के जाने के बाद अमरीका से काबुल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेने का कहा, जिस पर अमेरिका का जवाब था कि हम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उन्होंने बताया कि सदर जो बाइडेन ने इसरार किया था कि अमेरिकी फौज सिर्फ अमरीकियों और अफगान इत्तेहादियों को निकालने के लिए काम करेंगे और अमेरिका की तवील तरीन जंग में मजीद तोसी नहीं करेंगे। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में मजीद अमेरिका के क़याम के लिए कोई अमली ऑपरेशन नहीं था। हमें एक वाज़िया तासर दिया गया था कि अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूदगी को तूल देने की कोशिश करता है तो हमारे सर्विस मेंबर्स दोबारा तालिबान तशद्दुद का निशाना बनेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। स्पेस एक्स का खलाई जहाज आम शहरियों को लेकर खला में रवाना। खलाई स्टेशन स्पेस एक्स ने तारीख रकम कर दी। इंस्पायरेशन 4 पहली बार 4 अफराद को लेकर खला में रवाना हो गया। इंस्पायरेशन 4 अफराद को लेकर जमीन के गिर्द चक्कर लगाएगी। खलाई शटल फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से रवाना हुई। खलाई गाड़ी मिशन के तहत 3 दिन तक वहां क्याम करेगी। मिशन को इंस्पायरेशन 4 का नाम दिया गया है। अगले 3 दिन में इंस्पायरेशन 4 का अमला हर 24 घंटे में 15 मरतबा जमीन का चक्कर लगाएगा, जिसमें शहरी स्पेस एक्स के रॉकेट में जमीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करेंगे। खलाई गाड़ी जमीन के मदार में पहुंचने के बाद 27,360 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हर 60 मिनट में एक चक्कर मुकम्मल करेगी। ख्याल रहे कि खलाई गाड़ी इस दौरान जमीन के गिर्द आवाज की रफ्तार से 22 गुना ज्यादा तेजी के साथ सफर करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गैर मामूली हालात, ताइवान के लड़ाका तैयारों की मोटरवे पर लैंडिंग। ताइवान की फजाइया ने गैर मामूली हालात के पेश नज़र हाईवे के एक हिस्से से तैयारे उड़ाने और इस पर उतरने की मशकें की।
میڈیا رپورٹ کے مطابق مشق تائیوان کے جنوبی علاقے میں بڑے پیمانے پر ہونے والی 5 روزہ سالانہ مشقوں کے دوران کی گئی ہیں۔ مشقیں چینی حملوں کے باعث تائیوان کے فضائی اڈے ناقابل استعمال ہونے کے مفروضے کے تحت کی گئی ہیں۔ مشق کے لیے ہائی وے کے بڑے حصے کو عام استعمال کے لیے بند کر کے متبادل رن وے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ لڑاکا طیارے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ تائیوان کی صدر کے سامنے سے گزرے، جو ایک کمانڈنگ پوسٹ سے مشقیں دیکھ رہی تھی۔ 3 لڑاکا جٹ طیارے اور ایک پیشگی خبردار کرنے والا طیارہ یکے بعد دیگرے وہاں اترے اور اپنی سمت تبدیل کرتے ہوئے سڑک پر چلے۔ تائیوان کی فوج نے 5 ہائی ویز کے مختلف حصوں کو ہنگامی صورتحال میں متبادل رن وے کے طور پر استعمال کے لیے مخصوص رکھا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران اور افغانستان کے درمیان مسافر پروازوں کا آغاز کر دیا گیا۔ مسافر پروازوں کے ساتھ ساتھ ایران اور افغانستان کے درمیان کمرشل پروازوں کے لیے مذاکرات ہو چکے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کی ایئر لائن مہان ایئر کا طیارہ کابل پہنچا، جس میں 19 مسافر سوار تھے۔ گزشتہ ماہ طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد ایران اور افغانستان کے درمیان مسافر پروازیں معطل کر دی گئی تھیں۔ واضح ہے کہ پنجشیر پر افغان طالبان کے قبضے کے بعد سے بھی دونوں ممالک کے درمیان انٹرنیشنل میڈیا پر محاذ آرائی دیکھی گئی تھی، جس پر ایرانی اخبار کی طرف سے طالبان پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ مسافروں میں افغانستان میں دیگر اقلیتوں اور فرقوں کو نمائندگی نہیں دے رہے، جس کے جواب میں افغان طالبان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم افغانستان کی سیاست میں کسی بھی ملک کی مداخلت نہیں چاہتے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔